بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقہ کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وہ مال ہے جو مجھے حضرت زبیر نے دیا ہے، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کرو اور ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجارت میں، صدقے میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں اللہ برکت دیتا ہے۔ حالانکہ یہ عقلاً چیز ہمیں الٹ لگتی ہے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے پیسہ نکلتا ہے، سود کھانے سے پیسہ آتا ہے، سود سے پیسہ آ رہا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہ نظر آتے ہیں سود خور جتنے بھی ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک پل رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں۔ تو جناب بینکنگ نظام ساڑھا سارا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے، خیرات، زکوٰۃ ان کو پسند فرماتا ہے۔ سادہ سی میں آپ کو ایک مثال عرض کروں۔ ہمارے کھیتوں کے اندر نا جی، جنگلوں کے اندر سور ہوتا ہے، سور وہ جب بچہ پیدا کرتا ہے نا جی، تو 21 بچے پیدا کرتا ہے، 21 بچے، اوئے ہوئے ہوئے قربڑ ہوئی پئی ہندی، اتنے بچے پیدا کر۔ بکری جو ہے، بکری یہ حلال جانور ہے، یہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے یا 2 بچے پیدا کرتی ہے۔ بڑا کوئی شاذ و نادر ہو جائے، بڑا کوئی وہ جو 3 بچے پیدا کر دے، ورنہ ایک بچہ 2 بچے، ایک بچہ 2 بچے۔ بکری ہماری ہر ایونٹ پہ ذبح ہوتی ہے، صدقے میں بکری بکرا، عقیقے میں بکری بکرا، قربانی میں بکری بکرا، عام دعوت ہو جائے بکری بکرا۔ میرے شاگرد قصاب خانے میں تھے، لاہور کے مذبح خانے میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا، اب بھی وہ جاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا، یہ 6 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ سوال کیا، وہ صبح فجر سے پہلے ہی چلے جاتے تھے مذبح خانے۔ میں نے کہا یار تم روزانہ کتنے جانور ذبح کر لیتے ہو؟ صرف چھوٹا جانور بکرا، وہ بکرا بھی گائے وغیرہ بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم روزانہ لاہور کے مذبح خانہ میں 6000 چھوٹا جانور یعنی بکرے ذبح کرتے ہیں۔ یہ وہ ابھی بھی زندہ ہے کسائی۔ لاہور شہر کے اندر 6000، صرف یہ لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے، پھر پورے مضافات میں تقسیم ہو جاتا ہے وہاں سے ذبح ہو کے۔ آپ پاکستان کے دیگر شہروں کا بھی لگا لیں۔ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے بے شرمی کی، کتے ذبح کیے، کتے ختم ہو گئے، کتے ذبح کرنے شروع کیے، کتے ختم ہو گئے، گدھے ذبح کرنے شروع کیے، گدھے ختم ہونے لگ گئے۔ لیکن روزانہ 6000 بکرا ذبح ہو رہا ہے مذبح خانے میں۔ یہ صرف میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں، دیگر پاکستان کے شہروں کی بات نہیں کر رہا۔ اگر ان کو بھی ملا لیں تو ہزاروں بکرے روزانہ پاکستان میں ذبح ہو رہے ہیں، جبکہ بکری ایک بچہ یا 2 بچے دیتی ہے۔ بابا روزانہ جو ذبح بھی ہو رہا ہے اور پیدا بھی کم ہو رہا ہے، پھر یہ اتنے عرصے تک سروائیو کیسے کر گیا، کیسے چل گیا بھی اتنا؟ عقل
تصور نہیں کرتی نا جی، ایک مہینے کے اندر ہزاروں بکرے آپ روزانہ 10 سے 20 ہزار بکرا لگا دیں، روزانہ ذبح ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، تو 20,000 کو ذرا 365 کے ساتھ ضرب، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اتنا جانور ذبح ہو رہا ہے، پھر بھی وہ ریوڑ اسی کے نظر، یہ ابھی رمضان شریف کے بعد نا جی، بلکہ کئی ساتھیوں نے تو ابھی سے ہی بکرے اور جانور لینا شروع کر دیے اور ان کو پالنا شروع کر دی۔ رمضان شریف کے بعد آپ کو یہ ان کی بھرمار نظر آئے گی۔ سور کا آپ کو کہیں پر ریوڑ نظر نہیں آئے گا، کتے کا آپ کو ریوڑ نظر نہیں آئے گا، گدھے کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، گائے بھینس کے نظر آئیں گے، اپنا بکری کے اور بھیڑوں کے نظر آئیں گے۔ وہ حلال ہے، ذبح بھی روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، اللہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ ادھر یہ حرام ہے، یہ پیدا بھی زیادہ ہو رہے ہیں، کھا بھی کوئی نہیں رہا اس کو۔ سور کوئی نہیں کھاتا پاکستان میں، کتے کوئی نہیں کھاتا پاکستان میں، گدھے کوئی نہیں کھاتا پاکستان میں، لیکن آپ کو ان کے ریوڑ نظر نہیں آ رہے۔ سادہ سی بات ہے جی، اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں رکھی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں کوئی ٹکے کی برکت کوئی نہیں۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا جی نے فرمایا اوے صدقہ کرو، ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ حضرت اس وقت پاکستان ظاہری بیماریوں کا شکار نہیں ہے، پاکستان روحانی بیماریوں کا شکار ہے۔ ہمیں بیماری لگ گئی، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں بیماری لگ گئی ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں بیماری لگ گئی ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہمیں بیماری لگ گئی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم وہ خرچ ہی نہیں کرتے، دبا 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 کے رکھے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا سیٹھ آدمی، اس دنیا کا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آدمی قارون تھا، عذر شرع قارون آدمی تھا۔ قارون کتنا مالدار آدمی تھا کہ اس نے پورا شہر جنت کی طرز پہ بنا دیا، پورا شہر اس نے جنت کی طرز پہ بنا دیا۔ خزانے اس کے کتنے اتنے خزانے، پوری دنیا میں کسی کے پاس اتنا مال دولت نہیں، لیکن حضرت جی ایمان سے بتائیے آج وہ کدھر ہے؟ وہ بھی مٹی کے اندر، اس کا خزانہ بھی مٹی کے اندر۔ یہ جتنے سیٹھ مر رہے ہیں، کیا یہ کم از کم یہ اتنا تو کر سکتے تھے نا جتنا یہ احرام مصر سے ممیاں نکل رہی ہیں، ان کے ساتھ سونے جواہرات اور یہ چیزیں نکل رہی ہیں ان کے سارے۔ آج کا سیٹھ اربوں پتی خربوں پتی آدمی کی اولاد، سکی اولاد اس کے ہی کھڑے کیے ہوئے امپائر کے اندر اسی کو اس کے گھر یا محل کے اندر نہیں دفناتی، اس کو بھی قبرستان یہ میانی صاحب کے یا کوئی بھی قبرستان لے جاتے ہیں، چلو لے لو، اور سیٹھ صاحب کے کپڑے بھی سارے اتار لیتے ہیں۔ تو بابا جی جب تمہارا پیسہ ادھر رہ جانا ہے اور تمہارا کیا ہے، دو ہی ہیں تمہارے، یہ کھا کے فنا کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے کے بچا لیا، یہ دو تمہارے پیسے ہیں بس، یا اللہ کی راہ میں دے کے بچا لو یا کھا کے فنا کر دو، بس ختم۔ اس لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نہیں صدقہ دو گے تو تم سے ہاتھ روک لیا جائے گا۔ یہ روحانی بیماریاں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ کینسر بڑی بیماری نہیں، کوئی بڑی نہیں، شوگر کوئی بیماری نہیں، بلڈ کوئی بیماری نہیں، ہارٹ اٹیک کوئی بیماری نہیں۔ اس وقت ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی اضطراب کا شکار ہے، اور وہ ذہنی اضطراب ہمیشہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ ہے جی وہ وجہ جو اللہ کے حبیب نے بتایا۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرنا ختم کیا، اللہ نے ہماری روزیوں کو تنگ کر دی۔ میں نے موٹی سی مثال دی آپ کو بکری گائے کی، کتنی ذبح ہو رہی ہے، ریوڑ اسی کے نظر آئیں گے، کتے اور سور کے ریوڑ نظر آئیں گے، پاکستان کے کسی خطے میں نہیں نظر آئیں گے۔ حضرت امام ابو داود نے، حضرت امام النسائی نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سائل آیا، اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ میں نے اس سائل کو کچھ چیز دینے کے لیے کہا، پھر میں نے اس سائل کو بلایا اور اس چیز کو دیکھا،
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر میں جو کچھ آئے اور تمہارے گھر سے جو کچھ جائے اس کا تم کو علم ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، تم گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے اب جو لوگ چندہ بھی دیں نا جی مسجد کو، تو پہلے تو کوئی ان کا دل نہیں کرتا، اگر دیں گے 10 روپے یا 20 روپے چندے میں ڈالیں گے نا تو بھی تھکا ہوا تھکے ہوئے دل سے وہ دیں گے، تھکا ہوا نوٹ۔ اور میرے پاس کئی ایسے پڑے ہوئے چندے میں ظاہری بات اب آتے ہیں، تو وہ پھٹے ہوئے ایسی حالت میں جو بیچارے چلنے کے قابل میں نہ ہوں اللہ کی راہ میں دیں گے، تو پھر بابو اللہ بھی اسی طرح دے گا نا۔ یہ میری بات تو نہیں، اللہ کے حبیب کی بات ہے نا، تم گن گن کو دو گے پھر تمہیں بھی گن گن کے دیا جائے گا۔ ایک ذات، میں رات کو بیٹا بیٹھا منزل سنا رہا تھا، میں نے اس کو کہا تھا بیٹا زندگی میں دو ہستیوں کے ساتھ میں ہو کبھی بھی 2 نمبری نہیں کرنی، ایک اللہ کے پاک قرآن کے ساتھ، زندگی میں کبھی شریعت مطہرہ کے ساتھ کبھی 2 نمبری نہیں کرنی۔ بیٹا دل نہیں ہے نا تو نہ کرو، 2 نمبری نہیں کرنی۔ ایک دوسرا اللہ رسول کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ، یہ 2 ایسے مقام ہیں۔ شریعت مطہرہ کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، اللہ رسول کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، کوئی چلاکی نہیں دکھانی، کوئی طاقت کوئی زور نہیں دکھانا۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر نہ تمہاری طاقت چلے گی نہ تمہارا زور چلے گا۔ اس کائنات میں جس نے بھی قرآن کے ساتھ ٹکر لی، اللہ رسول کے شریعت مطہرہ کے ساتھ ٹکر لی، دیکھ لو تاریخ اٹھا کر، سارے ٹکا ٹوکری ہو گئے، سب دھواں ہو گئے، سب مٹی ہو گئے۔ جس نے ماں باپ کی بے ادبی کی، جس نے اللہ رسول کی بے ادبی اور گستاخی کی، زندگی میں کبھی اس بندے نے کبھی سکون کی نئی سانس لی۔ اللہ نے اس بندے کو رسوا اور ذلیل کر کے مارا ہے۔ یہاں کی ذلت و رسوائی تو ایک طرف ہے قبلہ، جو آخرت میں اور برزخ میں اللہ نے ذلت و رسوائی دینی ہے وہ رب دا نا جی۔ اسی لیے اللہ رسول کے ساتھ دل کرے کرو، نہیں کرے نہ کرو، لیکن بھائی دغا، 2 نمبری، چلاکی، عیاری، مکاری نہیں کرنی۔ آج کل کی دنیا کتنی مکار اور چلاک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو پڑھانا چاہتی ہے، شریعت محمدی کو بدلنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کی قسم صدیاں گزر گئیں، میرے مصطفیٰ کا نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے، اللہ رسول کی شان بھی اسی طرح برقرار، ان کی شانوں میں کوئی فرق نہیں آیا، اور نہ قیامت تک آئے گا۔ قیامت تک ان کی شانوں میں فرق بھی نہیں پڑنے والا، اور یہ نظام بھی قیامت تک چلنے والا ہے۔ روکنے والے کتنے آ گئے۔ ہمارے لوگ پہلے جرت سے بات کرتے تھے، کیوں؟ ان کو دنیا کی طمع نہیں تھا۔ آج یہاں پر بیٹھا شخص صرف طمع کی خاطر، لالچ کی خاطر سیدھی بات نہیں کرتا، مجھ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، لیکن اس بندے کو یہ علم نہیں، ان کی تو پرواہ کوئی نہیں، یہ تمہارے دشمن بھی ہو جائے نا تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ ناراض ہو گیا بابا تو پھر کیا کرے گا، کدھر جائے گا؟ صدر صاحب سے لڑائی ہو جائے نا جی، صدر صاحب کی اوقات کیا ہے، کتنی اوقات ہے اس کی؟ اتنی اوقات ہے کہ چلے جا چھٹی کر، بس ختم۔ اتنی اوقات، اس سے زیادہ اوقات تو نہیں نا، ہمیں فنا تو نہیں کر سکتا، مار تو نہیں سکتا نا، اتنی اس کی اوقات ہے۔ یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح، کہیں اور نہیں تو کہیں اور صحیح، جہاں پر رب سونے نے دانا پانی لکھا نظام چل جائے گا۔ لیکن بات تو غیرت والی کر، بات تو سیدھی کر، بات اللہ رسول کی کر، وہ بات کر جس سے اللہ رسول ناراض نہ ہوں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، آج تک دنیا کسی سے راضی نہیں ہوئی۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جتنے بھی اس راستے پہ چلے ہیں، اس مشن میں چلے ہیں، جو اسلام کا سبق لے کے چلے ہیں، ان سے کوئی راضی نہیں ہوا۔ اس کائنات کی سب سے پیاری ہستی اور سب سے معصوم ہستی اور سب سے
بے گناہ ہستی جس کو میں مانتا ہوں اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے مکے میں آپ جناب کو کیوں تکلیف دی گئی؟ آپ کا کیا قصور تھا جس قصور کی بنا پر آپ جناب کو تکلیف دی گئی؟ اتنی تکلیف کہ آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ جلوہ گر ہوئے وہاں پر آپ کے ساتھ جنگیں نہیں کی کافروں نے۔ اس کائنات کی سب سے سچی ترین ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہندوستان دیکھ لو، تھوڑا سندھ دیکھ لو، سارا ہندو نہیں بیٹھے، اللہ کو تکلیف نہیں دے رہے، لیکن ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ